جی ناظرین، لیٹس ٹاک پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف علی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، جن سے آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست، سیاسی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر کے مسائل پر۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی السلام علیکم۔ بیرسٹر صاحب، آپ پہلے طویل عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے اور اب آپ نے جوائن کر لیا پاکستان تحریک انصاف، تقریباً 1.5 سال ہوا ہے۔ کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں پارٹیوں میں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ میں پیپلز پارٹی میں تھا، اور پیپلز پارٹی جو شہید بھٹو کی پارٹی تھی، جو شہید بے نظیر کی پارٹی تھی، وہ تو اچھی پارٹی تھی اور میں اس میں بڑا ہیپی بھی تھا۔ میں پیپلز پارٹی سے 5 سال وزیر اعظم رہا، 5 سال اپوزیشن لیڈر رہا آزاد کشمیر کا، 12 سال میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا صدر رہا۔ تو وہ بڑا اچھا سلسلہ میرا جا رہا تھا، لیکن بعد میں یہ جب بے نظیر صاحبہ کے بعد یہ جو دیگر لوگ آئے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کا نہ کوئی کریکٹر تھا، اور کرپشن اور لوٹ مار اور سارا کچھ، تو اس سے میرے کچھ بددل ہو گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اب چونکہ یہ شہید بھٹو والی پارٹی نہیں رہی تو میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو پھر یقینی طور پہ میرے پاس پھر ایک آپشن بڑی اچھی آ گئی کہ عمران خان صاحب چونکہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، یوتھ کو آگے لانا چاہتے ہیں، اختیارات کی منتقلی یوتھ تک کرنا چاہتے ہیں، خواتین کو مساوی حقوق دلوانا چاہتے ہیں، عام آدمی کی حالت بہتر کرنے کے لیے بیسک ہیلتھ اور بیسک ایجوکیشن وہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک صحیح پارٹی ہے، میرے مزاج کی پارٹی ہے، تو میں اس میں پھر وہ شامل ہوا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں وہ پبلک میٹنگز میں بھی کہ جو لوگ شہید بھٹو کی سمجھ کے پارٹی میں تھے، اب وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں نوجوان، جو ہے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ اسلام آباد اور پورے پاکستان میں نوجوان جو تھے وہ بڑا آگے۔ کشمیر میں کیا صورتحال ہے؟ کشمیر میں جی سب نوجوان، وہ بلکہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ سمجھ آئیں گے کہ یوتھ کا اتنا رجحان ہے پی ٹی آئی کی طرف کہ انبلیویبل۔ بلکہ پچھلے 9 ماہ آزاد میں کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا، وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر حکومت کی ملی بھگت سے، کیونکہ اب ہمارے انتخابات 25 مئی کو آنے والے ہیں آئینی طور پہ، تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں لگایا تاکہ نوجوانوں کے ووٹ ہی نہ بن سکیں، کیونکہ پچھلی الیکشن میں جن نوجوانوں کی عمر 14 سال تھی وہ اب 18 سال سے زیادہ ہو گئے، بالکل ٹھیک، اور ووٹ بنوانے کے ایلیجبل ہو گئے۔ تو وہ اس وجہ سے یہ دونوں حکومتوں نے ملی بھگت سے 9 مہینے تک وہاں چیف الیکشن کمیشنر لگا۔ اب 5-6 دن ہوئے نیا چیف الیکشن کمیشنر آیا، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسے کہیں کہ نئی ووٹر فہرستیں بنائیں۔ اب وہ کہہ رہے اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہمارا دباؤ بھرپور ہے تاکہ نوجوانوں کے ووٹ بنیں اور نوجوان اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے سکیں، اور میرا کلیم یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، نوجوان پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا، لیکن یہی تو آپ کا پرانا مطالبہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ووٹر لسٹوں میں دھاندلی کی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کو ہرایا جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی وہی چال چلی جا رہی ہے۔ بالکل وہی چال چلی جا رہی ہے، اور ہم آواز بلند کر رہے ہیں، اور ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو صاف کہہ دیا ہے کہ نئی ووٹر فہرستیں بننی چاہیے اور نادرا کے ریکارڈ کے مطابق بننی چاہیے۔ اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا، بالکل ٹھیک ہے۔ نادرا کا ریکارڈ تو بنا ہوا ہے، بالکل ٹھیک، اگر کہیں شناختی کارڈ کچھ لوگوں نے نہیں بنائے وہ بنوا لیں تو پرنٹنگ میں تو 15 دن بھی نہیں لگتے۔ ٹھیک، تو اس لیے ہمارا یہ ڈیمانڈ جاری ہے تاکہ نوجوانوں کو ووٹ دینے کا حق ملے۔ نوجوانوں کو ووٹ دینے کا حق ملے۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی پی ٹی آئی کی، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً آزاد کشمیر میں ایک نئی جماعت ہے، مسلم کانفرنس تھی، مسلم لیگ نون اب آ گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پرانی جماعت تھی۔ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی کی اس وقت پوزیشن آپ کس طرح مزید مستحکم کر سکتے ہیں، اور ابھی پوزیشن نظر کیا آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، ہم نے چند روز قبل کوٹلی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اور میں یہ بڑی دیانتداری اور اعتماد کے ساتھ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ یہ تو ہے ہماری عوامی پوزیشن۔ اب جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، پہلے چونکہ چیف الیکشن کمشنر نہیں تھا
اور لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کب الیکشن ہوں گے، کیا ہو رہا ہے. لیکن اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر آ گیا ہے اور الیکشن کا بگل بچ چکا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں آپ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، الیکشن کمشنر نیا آ گیا ہے، ووٹر فہرستیں بھی بن جائیں گی، تو آپ کی کشمیر پالیسی کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب سے ظاہر آپ کی بات ہوئی ہوگی، آپ کی کشمیر پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں جی، ایک تو عمران خان صاحب نے کوٹلی کے جلسے میں کشمیر کی پالیسی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام اپنی مرضی اور منشا سے حل کریں گے. ٹھیک ہے. میں جب پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے ہمیں 2 نعرے دیے تھے. ایک یہ کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، ٹھیک ہے. کشمیری اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، اور دوسرا یہ چونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ہمارا جو ریاستی اور قومی تشخص ہے کشمیر اسے بڑا پامال کیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوں. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوں گے. یہ بتا دیں کہ الیکشن میں آپ کا اصل مقابلہ کس سے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تو جیسے میں نے کہا کہ 5 دن ہی ہوئے چیف الیکشن کمشنر آیا اور ابھی اس طرح کمپین ٹیک آف نہیں ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی کا جو کچھ یہاں پنجاب وغیرہ میں حال ہے اس سے نظر آتا ہے کہ وہ تو ایک قصہ ماضی بن چکے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کرپشن وغیرہ کی ہے. نون والے جو ہیں وہ تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہماری گورنمنٹ ہے اور شاید اس وجہ سے کوئی فائدہ ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اس طرح فائدہ ہوگا. بلکہ میں نے یہ پچھلے دنوں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا، چونکہ میں پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ الیکٹ ہوا تھا، تو میں نے اصولی موقف اختیار کیا کہ اب چونکہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہوں تو مجھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ کینڈیڈیٹ میرے خلاف پٹ کیا. ٹھیک ہے، وہ مساق جمہوریت پہ عمل کرتے ہوئے، مساق جمہوریت پہ عمل کرتے ہوئے یا مکا کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے، اور پلس دونوں کی پوزیشن بھی نہیں تھی تو مل کے وہ الیکشن لڑے. تو اس میں بھی یہی نواز شریف اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا، یہی شہباز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، یہی سندھ اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ، یعنی 4 حکومتوں کا ہم نے مقابلہ کیا اور میں الیکشن جیت گیا. اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، اپوزیشن میں ہوتے ہوئے وسائل انہوں نے سارے وہ پھینکے وہاں پہ، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی. تو میں یہ اس کا جواب دیتا ہوں ان کے اس تاثر کا، جی پاکستان اس وقت بھی تو انہی کی گورنمنٹ تھی، ہم جیت گئے تھے، ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم جیتیں گے. آپ جیتیں گے. اچھا بیرسٹر صاحب، اگر آپ جیت جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل ویسے ہے کیا آپ کی نظر میں؟ آپ 5 سال وزیر اعظم رہے، 12 سال آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کیا، مسئلہ کشمیر کا حل آپ کیا سوچتے ہیں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں جی، مسئلہ کشمیر کا حل وہی ہے جو یو این کے ریزولوشن ہے، ٹھیک ہے، کہ اور انٹائر ورلڈ از سگنیٹری ٹو اٹ، ٹھیک ہے، اور وہ یہی ہے کہ کشمیری اپنے کہ یہ جو سیز فائر اب لائن آف کنٹرول بن گئی ہے، وہاں سے انڈیا اور پاکستان کی فوجیں نکلیں اور یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام رائے شماری ہو، اور اس میں جو کشمیری عوام اپنی ایسپریشنز کے مطابق فیصلہ کریں وہ اس پہ عمل درآمد، جیسے آپ کہتے ہیں وہ استصواب رائے ہونا چاہیے، ثواب رائے ہونا چاہیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اب کافی دباؤ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھارت پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے عالمی سطح پر؟ میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ آپ واحد کشمیری رہنما ہیں جس کے عالمی سطح پر بہت زیادہ تعلقات ہیں. یورپی یونین میں آپ کے بہت زیادہ ہیں، برطانوی پارلیمنٹ میں عموماً ان کے پارلیمنٹیرینز کو آپ بلاتے رہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کا کتنا رول ہوگا کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے؟ دیکھیں جی، عالمی برادری کا بڑا اہم رول ہے. ایک تو وہ بھارت پر دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں، دوسرا وہ بھارت کا دوست ہونے کے ناطے سے بھارت کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ تم ایک بہت بڑی جمہوریت کے دعوے دار ہو، سیکولرزم کے دعوے دار ہو، اور تم یونائٹڈ نیشن کی جو پرماننٹ سیٹ ہے سیکیورٹی کونسل کی اس کا ممبر بھی بننا چاہتے ہو. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس ادارے کا ممبر بننا چاہتا ہوں لیکن اس کے ریزولوشن نہیں مانتا. ٹھیک ہے.
تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ کی انٹرنیشنلی کوئی آپ میں ایک مقام مل سکتا ہے، لیکن جب تک مسئلہ کشمیر موجود ہے، کشمیر از اے اسکار آن یور فیس، تو اس وقت تک آپ کی کوئی دنیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کی کوئی سے نہیں ریسپیکٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لفظ استعمال کیا کہہ سکتی ہے، کیا کہتے بھی ہیں عالمی برادری کہتی بھی ہے؟ کہتی بھی ہے۔ دیکھیں نا، میں نے جیسے کہا کہ آج کل سے میری مراد یہ تھی کہ جب سے یہ مسئلہ افغانستان پیدا ہوا ہے تو اس وقت یہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ کیوں حل نہیں ہو رہا، اور اس کی جو بڑی وجہ انہیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک پیج پر نہیں ہے، یا ہوتے ہی نہیں ہیں افغانستان پہ۔ پاکستان ہیز ویری گڈ ریزنس، تو وہ پھر کہتے ہیں جی کیوں ایک پیج پہ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ پھر پتہ چلتا ہے جی ان کا تو آپس میں اختلاف ہے، ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں؟ کشمیر پہ۔ ٹھیک ہے، پھر کشمیر ایک روٹ کاز بن گیا۔ اب وہ سمجھتے ہیں جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، نہ مسئلہ افغانستان حل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ساؤتھ ایشیا میں امن آ سکتا ہے۔ اس لیے اب انٹرنیشنل کمیونٹی زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل نکالیں تاکہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ کنفلکٹ زون میں حکومت کرنا اور سیاست کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد ملک میں تو سیاست کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور آپ نے عالمی برادری کے ساتھ انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن کنفلکٹ زون میں جیسے کہ مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، ادھر حکومت کرنا کتنے پریشر کا کام ہے؟ کتنا پریشر ہوتا ہے ایک وزیر اعظم پر جب وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا وہ مقبوضہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے صحیح کہا کہ عام جو صوبہ ہے یا عام کوئی جگہ ہے اس سے بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں۔ مثلا میں جب پرائم منسٹر تھا، باقی چیزیں چھوڑ دیں، ایک دفعہ لائن آف کنٹرول پہ زیادہ خلاف ورزیاں شروع ہوئی، مطلب انہوں نے کی، یہ 2002 کی بات ہے، شاید 2004 کی 4 کی بات ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اس وقت پھر بہت زیادہ لوگ ڈسپلیس ہو گئے تھے۔ پھر ان لوگوں کو سیٹ کرنا، اگر 10 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں تو ان کو سیٹ کیسے کریں گے؟ تو مطلب آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ دے آر ٹریمینڈس پریشر۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اسی سوال کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بیرسٹر صاحب آپ سے کہ کتنا پریشر ہوتا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر پر جب وہ کنفلکٹ زون میں حکومت کر رہا ہوتا ہے، اور آزاد کشمیر پالیٹکس کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ بتا دیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ حکومت جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوتا ہے، فلاحی کام تو اس نے بہت سارے کرنے ہوتے ہیں اپنے، کیونکہ اس کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بھی ہوتا ہے، اس نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں عوامی بہبود کے کیا کیا کام کیے؟ دیکھیں جی، اس میں جو جیسے آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کا جو سارا سلسلہ، اس کا کمپیریزن مقبوضہ کشمیر کے حالات کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ وہاں پہ بھارت کی 7 لاکھ فوج بھی ہے اور وہ بہت زیادہ پیسے بھی لگانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس میں ہی ہم نے کام چلانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو میں نے اپنے دور میں یہ کوشش کی تھی کہ اقتصادی طور پر ہم خود کفیل ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بہت سے پوٹینشیلز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہمارا ہائیڈرو کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، یہ الیکٹریسٹی بالکل جنریٹنگ، ٹھیک ہے جی، پاور جنریٹنگ۔ دوسرا ہمارے پاس ٹورزم بھی، کشمیر دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہے۔ اور تیسرا ہمارے پاس پریشس سٹونز بھی ہیں۔ اور ایک چوتھا ہے کہ ہمارے 45%، میرے دنیا میں شاید بہت کم جگہ ایسی ہوں کہ ہمارے 45% جو کشمیری ہیں وہ بیرون ملک ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، مڈل ایسٹ، ہر جگہ ہیں۔ تو ان کے پاس پیسے بھی ظاہر ہیں۔ تو میں نے اپنے دور میں یہ کوشش کی تھی
کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کریں. ٹھیک ہے. چونکہ ہمارا آزاد کشمیر کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ بے روزگاری کا ہے، اسی لیے لوگ باہر جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج آ کے جو امپلائمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کی امپلائمنٹ ہے. بالکل ٹھیک. جب بھی آپ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں یا ڈاؤن سائزنگ کی بات کرتے ہیں تو یا کچھ نکالنے پڑتے ہیں، بھرتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری یہ کوشش تھی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں یوتھ کو اور جو دیگر پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ایون مزدور بھی ہیں ان کو ہم انڈسٹریلائزیشن میں لائیں، روزگار دیں اور بہتری لائیں. پھر ہماری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہمارا لٹریسی ریٹ آزاد کشمیر کا ہائی ہے. ٹھیک ہے. اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وڈیراازم یا سرداریزم نہیں ہے. ہم سب برابر ہیں. بڑی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ بڑے سردار اور بڑے وڈیرے عام آدمی کو پڑھنے نہیں دیتے کہ وہ ساری صورتحال سے آگاہ نہ ہو. ہماری طرف ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں بھی ہوں، آئی ایم اے کامنر، باقی بھی کوئی کامنر ہے، وزیر اعظم ہے وہ بھی عام فیملی سے ہے. دیگر دوسرا شاید مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھی اویئرنیس ہے ہماری بلکہ جو فارن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں اس میں ہماری وومن پارٹیسپیشن بھی چاروں صوبوں سے زیادہ ہے، حالانکہ پہاڑی علاقہ ہے. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ میں نے اپنے دور میں یہ زیادہ کوشش کی کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے. پھر ہیلتھ ہے، اس میں جو بیسک ہیلتھ ہے اس میں بھی لایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح میں نے بھی کوششیں کی ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو جو کچھ چیزیں نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میرا ایک پرابلم رہا کہ میں اگرچہ پورا میں نے ٹینیور کیا 5 سال، لیکن پاکستان میں 4 حکومتیں بدلی. جب میں پہلے تھا تو بینظیر صاحب نے مجھے بنایا تھا، پھر لغاری صاحب اور معراج خالد آ گئے، وہ تو چلو ٹھیک تھا. نواز شریف جب آئے تو میں پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر تھا. جو 2.5 سال ان کے ساتھ میں نے گزارے وہ بڑے مشکل تھے. پھر مشرف صاحب آ گئے، وہ بھی پھر تھوڑا سا پرابلم ہوگا. بہرحال اوورآل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری اب ڈریم ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس سے اب ہم گورنمنٹ بنا کے فائدہ اٹھا سکیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ کا ٹینیور تھا تو آپ کی 4 حکومتیں بدلیں، تو اگر دونوں آزاد کشمیر میں کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہے اور وفاق میں کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہے تو پھر کافی مشکل ہو جاتا ہوگا حکومت کرنا. مشکل ادروائز تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا اس لیے ہے کہ مثلاً اب میں جب پرائم منسٹر تھا تو نواز شریف صاحب کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ اسے خلافت میں اعتماد کرایا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ مووز ہی ہوتی رہتی تھی میرے خلافت میں اعتماد کی. تو وہ پھر ممبرز بھی تھوڑی سی بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ گورنمنٹ رن کرنا پھر اس طرح جس طرح پوری توجہ ویلفیئر کے، جیسے آپ کا بنیادی سوال تھا، ویلفیئر پر دی جائے یا اکنامک گروتھ پہ دی جائے، سیلف ریلائنس پہ دی جائے، وہ ذرا مشکل ہو جائے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں، آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی رہے، اتنے طویل عرصے سے پولیٹکس میں ہیں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہوتا ہے یا ایک وہ کیا کہتے ہیں آئرن کرٹن پڑا ہوا ہے؟ دیکھیں جی وہ رابطہ نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا، ہم جان کے نہیں کرتے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی گورنمنٹ کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ فراڈ الیکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک. 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں الیکشن ہوتے ہیں اور جو اسے ہم مانتے ہیں آل پارٹی ضروریت کانفرنس، جس کے علی گیلانی میر وائز لیڈر ہیں، وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اس لیے حکومتوں کا رابطہ تو نہیں ہوتا. بلکہ میں آپ کو سناؤں کہ میں واحد آزاد کشمیر کا پولیٹیکل فگر ہوں جو سری نگر بھی گیا ہوں. ٹھیک. جب میں وہاں گیا تھا تو اس وقت عمر عبداللہ تھا 4 سال پہلے وزیر اعلیٰ. تو اس نے مجھے کہا جی آپ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہریں، چیف منسٹر ہاؤس میں ٹھہریں. میں نے ریفیوز کیا فار دا سیم ریزن کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں. پھر اس نے کہا میری طرف سے کھانا کھائیں، وہ بھی میں نے ریفیوز کیا. پر الٹیمیٹلی از اے گڈ مین ان اے وے کہ اس نے پھر مجھے کہا جی میں پھر کسی تیسری جگہ آپ سے مل لیتا ہوں. وہ میں نے کہا کہ میں آپ کو چیف منسٹر نہیں مانتا. ٹھیک ہے. عمر عبداللہ کو لیڈر تو مانتا ہوں کہ آپ لیڈر ہیں. تو میں اور وہ پھر ایک نیوٹرل جگہ پہ ملے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کچھ چیزیں ایگری کی کہ جوائنٹ چیمبر کامرس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. لیکن جو جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ہمارا اور ان کا انٹریکشن اس وجہ سے حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا
کہ ہم اس گورنمنٹ کو مانتے نہیں. ہم اس گورنمنٹ کو مانتے نہیں، ظاہر ہم ان الیکشن کو بھی نہیں مانتے. یہ بتا دیں کہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا مقبوضہ کشمیر؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت گنجائش ہی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی ہے، بلکہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے چند دن ہی پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، تھوڑا سا شور بھی پڑا، شاید پتہ نہیں کیا کیا کہ لیکن خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ دونوں سائڈز ڈی ملٹرائز ہو جائیں، فوج کو نکال دیں، ٹھیک ہے، تاکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے. ٹھیک ہے، جب ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں بات ہی ختم ہو جائے گی، ساری بات ہی مسئلہ ختم ہو جائے جائے گا. تو وہ جو دوستی بس سروس چلی تھی مظفر آباد سے سری نگر تک، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس میں کتنے لوگ آتے جاتے ہیں؟ دیکھو جی، بس تو چل رہی ہے، لیکن مہینے میں کوئی 14 لوگ جاتے ہیں، 20 چلے جاتے ہیں. وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے وہ پرمٹ لینا، وہ پروسیس ہی. مثلا میں جب سری نگر گیا تھا تو میں بائی ایئر گیا تھا، مطلب اس راستے میں جا ہی نہیں سکتا تھا، آپ کو شو کرنا پڑتا آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں. اب 70 سال ہو گئے، اگر رشتہ داری تھی بھی تو ختم ہو جاتی ہے. تو کہاں سے ڈھونڈے رشتہ دار؟ پھر اوکیزن ہو، شادی یا غمی ہو، پھر ویزے ملتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں پرمٹ. تو اس لیے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. ٹریڈ بھی شروع ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے وہ پھر رک گئی تھی، پتہ نہیں کوئی جال سازی ادھر سے ہوئی ادھر سے ہوئی، بس وہ رک گئی. مطلب مسائل کا شکار رہتے ہیں کشمیر. تو کشمیر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری کس طرح ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں؟ لوگوں کو قریب لانے کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے ان دوستی بس سروس اور یہ ٹریڈ کے علاوہ؟ دیکھیں جی، میں نے اور جو عمر عبداللہ نے باتیں کی تھی اس میں یہی تھا کہ ہم جوائنٹ چیمبر آف کامرس بنائیں، اور دوسرا میں نے یورپین یونین سے بھی کہا ہے، ناروے بھی تیار ہو گیا تھا ایک سٹیج پہ. ابھی میں نے ریسنٹلی 3 ماہ قبل امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا، اور ایک ان کی آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ فار پیس، وہ بھی کوشش کر رہا. میں نے کہا تھا کہ دونوں اطراف کے کشمیری قیادت کو آپس میں ملایا جائے، چونکہ انڈیا اور پاکستان کا ایگو کا مسئلہ ہے، لڑائیاں لڑی ہیں تو وہ کشمیر پہ پھر ہم کہتے ہیں جو مسئلہ کشمیر ہے ابھی کشمیریوں کا ہے. تو اگر انڈیا پاکستان کی ہم انکریج کرتے ہیں بات چیت ہو تو دونوں اطراف کے کشمیریوں کی بھی بات چیت ہونی چاہیے. دونوں اطراف کے انٹرا کشمیر ڈائلاگ جب ہوں گے تو ہم ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں پل کا کردار ادا کر سکیں. تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میرے آئیڈیا کو بائے کر رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک کہتا ہے. اس پہ کوششیں ہوتی ہیں لیکن پھر انڈیا نہیں مانتا، کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی کیا، لیکن یہ کوششیں جاری ہیں. بیسر صاحب، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے بہت سے کشمیری جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں. تو اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے بہت سارے کشمیری بھی ان ملکوں میں آباد ہوں گے. اگر بہت تھوڑے وہاں تھوڑے ہیں، اگر ان لوگوں کو شامل کیا جائے، یہ کچھ آپس میں مل کر کچھ تھوڑی سی کوشش کریں تو کشمیر کے لیے یہ تو ٹھیک ہے. یہ تو عوام کی حد تک تو پیپل کانٹیکٹ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ لیڈرشپ کی ملاقات، تاکہ پولیٹیکل بات ہے نا، یہ ٹھیک ہے. عام لوگ تو بہتر حالات پیدا کر سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز دور کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر سیاسی بات کرنی ہے اٹ ہیز ٹو بی لیڈرشپ. تو انفارچونیٹلی انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی لیڈرشپ ہے اسے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسے باہر جانے کی اجازت، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ لیڈر اگر آپس میں ملیں گے تو کسی نہ کسی مسئلے کا حل نکال لیں گے. اگر پاکستانی بہت زیادہ دوسرے ممالک میں ہیں تو مقبوضہ کشمیر سے جانے والوں کی تعداد کم ہے، بہت کم ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ کے ایک بار پھر اسی طرف آتے ہیں. آپ کے عالمی سطح پر بہت زیادہ تعلقات ہیں، میں نے بھی دیکھا کیونکہ ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو دیکھتا ہوں. ان تعلقات کو آپ کس طرح استعمال کریں گے کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو عالمی سطح پر پھیلانے میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، یہ عالمی تعلقات کے ذریعے ہم بھارت کو باور کراتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ دباؤ بھی، اور جو ان کے دوست ہیں وہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بہتری ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو، اور ان پہ ایک پریشر بھی رہتا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اوورسیز جتنے لوگ ہیں، پاکستانی ہوں یا کشمیری ہوں، وہ پی ٹی آئی میں زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہے. صرف اب انفارچونیٹ یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں ہے. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ دباؤ ڈالیں
اور یہ ایک دفعہ ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ الیکشن اس وقت مکمل ہی نہیں جب تک باہر کے لوگوں کا عمل دخل نہ ہو، ووٹ نہ دے سکے. ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی اور پاکستان میں جب ہم اور کہتے ان ہیں کو ووٹ دیں گے تو ان کا زیادہ عمل دخل ہو جائے گا پاکستان میں، نہیں تو وہ تو پھر باہر کے ہی ہو کے رہ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ کا بھی حق ہونا چاہیے، اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. اسی پر آپ کام کر رہے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ ابھی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ کشمیری لوگوں کے لیے کوئی پیغام ہو؟ دیکھیں جی، ہم نے 2 نعرے دیے ہیں. ایک تو ہم نے نعرہ دیا بدل دو کشمیر، ٹھیک ہے، کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے کشمیر کے والے، اس کو بھی بدلیں. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ جو کرپشن کی سیاست ہے، لوٹ مار کی، برادریزم، تعصب کی سیاست ہے، اس کو بھی بدل دو. اور ہم نے یہ کہا ہے ٹو اچیو دیٹ، الیکشن آ رہا ہے، ووٹ فار چینج. ووٹ فار چینج یعنی ووٹ کے پرچی کے ذریعے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. پرچی. آپ کو بندوق کی نالی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انقلاب لائیں، آپ اپنی ووٹ کی پرچی کے ذریعے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں اور بہتری لا سکتے ہیں. تو یہی ہمارا نعرہ ہے، یہی لے کے ہم جا رہے ہیں. اور اسی نعرے پہ میرا آزاد کشمیر کے لوگوں اور پاکستان میں بسنے والے کشمیری مہاجرین کو آپ کے ذریعے پیغام ہے کہ وہ بہتری لانے کے لیے پی ٹی آئی کو کامیاب کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس پر عمل درآمد کریں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. تو یہ تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سربراہ، جن کا کہنا تھا کہ ہم کوئی بھی تبدیلی لا سکتے ہیں ووٹ کے ذریعے. ووٹ جو ہے اس کی بہت بڑی طاقت ہے، اور ہم یہی نعرہ لے کر نکلے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.